تاریخ کو اگر پڑھیں تو کچھ علاقے دنیا کے ہمیں ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ جہاں انسانوں کو بتوں کے نام پر قربان کیا جاتا تھا اور ان کو ذبح کیا جاتا تھا، اور یہ اولاد کو قتل کرنے کی بہت ہی خوفناک صورتحال ہے۔ اور عربوں کے ہاں یہ تو عام رواج ہم پڑھتے ہیں کہ بیٹیوں کو وہ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور بعض اوقات اولاد کو اس خوف سے قتل کر دیتے کہ ان کے روٹی پانی کا بندوبست کیسے ہوگا۔ قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا ہے مختلف جگہوں پر، فرمایا کہ یہ قتل نہ کرو، رزق اللہ کے بارگاہ میں اللہ کے پاس ہے اور اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیے کسی بھی ملک کے اندر کوئی قانون بنا ہوا ہوتا ہے تو عوام اپنی مرضی سے اس قانون کو وائلیٹ نہیں کر سکتی، یا اپنی مرضی سے کوئی قانون نہیں بنا سکتی۔ ہم پاکستان کا حساب لگا لیں کہ یہاں قانون بنا ہوا ہے اور ہم چند لوگ اپنی مرضی سے ایک قانون بنائیں کہ یہ قانون جو ہے وہ نافذ العمل ہوگا، تو اس کو کیا سمجھا جائے گا کہ یہ ملک کی جو قانونی حیثیت ہے، جو آئین ہے، اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس کو بغاوت کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ علاقے جن علاقوں میں چند لوگ مل کر اس علاقے کے اپنا قانون بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو علاقہ جو ہے یہاں ہمارا قانون چلے گا، تو پاکستان کی ریاست یہ سمجھتی ہے کہ یہ بغاوت ہے، کیونکہ ان لوگوں نے پاکستانی قانون کو چیلنج کیا اور اپنا قانون بنا لیا۔ کوئی بھی ریاست اس کی اجازت نہیں دیتی اور دی بھی نہیں جا سکتی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ اختیار ریاست کے پاس ہوتا ہے، قانون بنانے کا اور قانون کو نافذ کرنے کا ریاست کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو قانون بنائے ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں اور حضور نے جو قانون ارشاد فرمائے ہیں، تو اگر ہم مسلمان ان کو وائلیٹ کریں اور ان قانون کی کوئی حیثیت ہی نہ سمجھیں اور اپنی مرضی کے ان کے خلاف قوانین بناتے رہیں، تو یہ کتنی بھیانک بات ہوگی اور کتنی بری بات ہوگی۔ گویا کہ ہم خود شرعی معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی مرضی کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کبھی بھی قبول نہیں، نہ کوئی ریاست قبول کرتی ہے، نہ ہی کوئی مذہب قبول کرتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح اسلام نے کچھ اصول بیان فرمائے ہیں جس کو اسلام جس کی وائلیشن قطعاً قبول نہیں کرتا۔ یہاں مشرکین کی ایک اسی طرح کی بری کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے اور بری عادت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ از خود جانور کے متعلق کہہ دیتے کہ یہ جانور جو ہے اس کا گوشت جو ہے اب حرام ہے، اس کو ہم نے اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دی، اور یہ جو جانور ہے اس کے اوپر سواری کرنا حرام ہے، یہ اونٹ ہے، یہ اونٹنی ہے، اس کے اوپر کوئی سوار نہیں ہوگا، یہ بتوں کے نام پر وقف ہو گیا۔ اسی طرح کھیتی باڑی ہے، کھیتی کا اتنا جو حصہ ہے یہ ہمارے فلاں بت کے نام پر ہے، وہ حرام ہے، اس کو کوئی نہیں کھا سکتا۔ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی کو سخت ناپسند ہیں، اور یہاں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وقالو، کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار شارع کے پاس ہوتا ہے، اور وہ شارع یا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ اور وہ امور جو شریعت میں بیان نہ کیے گئے ہوں، یعنی قرآن اور حدیث کے اندر ان چیزوں سے متعلق ذکر نہیں ہے، تو فقہائے کرام اپنے اجتہاد سے قرآن اور احادیث مبارکہ کی تعلیمات کی روشنی میں اس کا حکم متعین کرتے ہیں کہ وہ چیز حلال ہے یا حرام، لیکن بنیادی اختیار حلال و حرام کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال اور حرام کہے۔ اور دوسری بات جو اس سے بڑی قبیح بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دینا اور حرام کردہ چیز کو حلال قرار دینا۔ اس پر بہت سخت آرڈر ہیں، گویا کہ وہ شخص جو ایسا کر رہا ہے وہ شریعت کو اپنے ہاتھ میں لے کر خود شارع بن رہا ہے، اور فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ وہ شخص دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے کہ جو اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرے یا حرام کردہ چیز کو حلال کرے۔ شریعت کا یہ اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ اختیار ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال قرار دے، کسی چیز کو حرام قرار دے، اور اس نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کا بارہا ذکر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے تو صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور حج کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، تم حج کرو۔ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا ہر سال فرض ہے تو پھر ہر سال ہو جانا، لیکن تم پر ایک مرتبہ فرض ہے، جو بات تمہیں جتنی بتائی جائے اتنی پر عمل کیا کرو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں سونا پکڑا اور ایک ہاتھ میں حریر ریشم پکڑا، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مردوں پر حرام قرار دیا ہے، سونا اور ریشم۔ حالانکہ سونے اور ریشم کا قرآن میں حرام ہونے کا ذکر نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حرام ہونے کو بیان فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی 138 آیہ مبارکہ ہے اور 16ویں رکوع پر ہم ہیں سورہ انعام کے، اور تیسرا رکوع ہے 8ویں پارے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار شارع کے پاس ہوتا ہے، اور وہ شارع یا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ اور وہ امور جو شریعت میں بیان نہ کیے گئے ہوں، یعنی قرآن اور حدیث کے اندر ان چیزوں سے متعلق ذکر نہیں ہے، تو فقہائے کرام اپنے اجتہاد سے قرآن اور احادیث مبارکہ کی تعلیمات کی روشنی میں اس کا حکم متعین کرتے ہیں کہ وہ چیز حلال ہے یا حرام، لیکن بنیادی اختیار حلال و حرام کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال اور حرام کہے۔ اور دوسری بات جو اس سے بڑی قبیح بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دینا اور حرام کردہ چیز کو حلال قرار دینا۔ اس پر بہت سخت آرڈر ہیں، گویا کہ وہ شخص جو ایسا کر رہا ہے وہ شریعت کو اپنے ہاتھ میں لے کر خود شارع بن رہا ہے، اور فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ وہ شخص دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے کہ جو اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرے یا حرام کردہ چیز کو حلال کرے۔ یہاں مشرکین کی ایک اسی طرح کی بری کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے اور بری عادت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ از خود جانور کے متعلق کہہ دیتے کہ یہ جانور جو ہے اس کا گوشت جو ہے اب حرام ہے، اس کو ہم نے اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دی، اور یہ جو جانور ہے اس کے اوپر سواری کرنا حرام ہے، یہ اونٹ ہے، یہ اونٹنی ہے، اس کے اوپر کوئی سوار نہیں ہوگا، یا بتوں کے نام پر وقف ہو گیا۔ اسی طرح کھیتی باڑی ہے، کھیتی کا اتنا جو حصہ ہے یہ ہمارے فلاں بت کے نام پر ہے، وہ حرام ہے، اس کو کوئی نہیں کھا سکتا۔ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں، اور یہاں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وقالو هذه انعام وحرث حجر، اور انہوں نے کہا کہ یہ جانور اور یہ کھیتی یہ رکی ہوئی ہے۔ انعام جانور کو کہتے ہیں، اور اسی سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ انعام رکھا گیا۔ یہ جانور بھی رکے ہوئے ہیں، کھیتی بھی رکی ہوئی ہے، اس میں سے نہ کوئی جانور کا کوئی گوشت کھا سکتا ہے اور نہ کھیتی میں سے کوئی چیز کھا سکتا ہے۔ لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم،
اور اس کا کوئی بھی اس میں سے نہیں کھائے گا مگر جس کو ہم چاہیں گے اپنے گمان کے مطابق. وہ یہ کہتے ہیں وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کی پشت کو حرام کر دیا گیا، یعنی اس کے اوپر سواری حرام ہے، اس کی پشت کے اوپر کوئی سوار نہیں ہوگا. وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور کچھ جانور وہ ہیں کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا. لا يذکرون، وہ نہیں لیتے، اسم اللہ علیہا، اللہ کا نام اس پر، افتراء علیہ، اور یہ بھی اللہ پر جھوٹ مانتے ہوئے انہوں نے یہ ذکر کیا کہ یہ جانور اس پر اللہ کا نام نہیں لیں گے، اس پر بت کا نام ہوگا، چونکہ یہ اللہ کے لیے وقف نہیں ہے، یہ بت کے لیے. سیجزیہم بما کانوا یفترون، اور ان قریب اللہ ان کو سزا دے گا اس کی جو وہ خود سے گڑھ رہے ہیں، جو خود سے شریعت بنا رہے ہیں، خود سے مسائل بنا رہے ہیں، اللہ کریم اس کی سزا دے گا. اب دیکھیے کسی بھی ملک کے اندر کوئی قانون بنا ہوا ہوتا ہے تو عوام اپنی مرضی سے اس قانون کو وائلیٹ نہیں کر سکتے، یا اپنی مرضی سے کوئی قانون نہیں بنا سکتے. ہم پاکستان کا حساب لگا لیں کہ یہاں قانون بنا ہوا ہے اور ہم چند لوگ اپنی مرضی سے ایک قانون بنائیں کہ یہ قانون جو ہے وہ نافذ العمل ہوگا، تو اس کو کیا سمجھا جائے گا کہ یہ ملک کی جو قانونی حیثیت ہے، جو آئین ہے، اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس کو بغاوت کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے. وہ علاقے جن علاقوں میں چند لوگ مل کر اس علاقے کے اپنا قانون بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو علاقہ جو ہے یہاں ہمارا قانون چلے گا، تو پاکستان کی ریاست یہ سمجھتی ہے کہ یہ بغاوت ہے، کیونکہ ان لوگوں نے پاکستانی قانون کو چیلنج کیا اور اپنا قانون بنا لیا. کوئی بھی ریاست اس کی اجازت نہیں دیتی اور دی بھی نہیں جا سکتی. ظاہر بات ہے کہ یہ اختیار ریاست کے پاس ہوتا ہے، قانون بنانے کا اور قانون کو نافذ کرنے کا ریاست کے پاس اختیار ہوتا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو قانون بنائے ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں اور حضور نے جو قانون ارشاد فرمائے ہیں، تو اگر ہم مسلمان ان کو وائلیٹ کریں اور ان قانون کی کوئی حیثیت ہی نہ سمجھیں اور اپنی مرضی کے ان کے خلاف قوانین بناتے رہیں، تو یہ کتنی بھیانک بات ہوگی اور کتنی بری بات ہوگی. گویا کہ ہم خود شریک معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی مرضی کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کبھی بھی قبول نہیں، نہ کوئی ریاست قبول کرتی ہے، نہ ہی کوئی مذہب قبول کرتا ہے. اور بالکل اسی طرح اسلام نے کچھ اصول بیان فرمائے ہیں جس کو اسلام، جس کی وائلیشن قطعاً قبول نہیں کرتا. وقالو، اور انہوں نے کہا، ما فی بطون ہذہ الانعام خالصۃ لذکورنا، جو ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے. خالصۃ لذکورنا، وہ خالص ہمارے مذکر کے لیے ہے، اس میں سے مؤنث کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہ گوشت جو ہے وہ صرف مذکر استعمال کریں، یا وہ جانور جو ہے وہ مذکر کے لیے ہوگا، اس پر سواری مذکر کرے گا. وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور ہماری ازواج، ہماری بیویوں پر وہ حرام ہے، اس کو وہ استعمال نہیں کر سکیں. وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اور اگر وہ مردہ ہوا، یعنی پیٹ میں جو بچہ ہے جب پیدا ہوگا، اگر وہ مردہ ہوا، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، پھر سارے اس میں شریک ہو جائیں، پھر سب کا ہوگا، مذکر کا بھی، مؤنث کا بھی، مرد بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اس کا گوشت، اور عورت بھی استعمال کر سکتی ہیں. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، جو کچھ انہوں نے بیان کیا اللہ کریم اس کی ان قریب ان کو سزا دے گا. انہ حکیم علیم، وہ حکمتوں کا مالک ہے، تمام حکمتیں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں. علیم، اور سب کچھ جاننے والا ہے، حکیم و دانا ہے اور علیم و باخبر ہے. جو وہ حکم دے رہا ہے وہ جانتا ہے کہ اس پر عمل پیرا کون ہے، اور وہ بھی جانتا ہے کہ جو اس کو چھوڑ رہا ہے اور ترک کر رہا ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادہم، اور وہ لوگ بھی خسارے میں مبتلا ہوئے، گھاٹے میں، جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا. سفہم بغیر علم، بے وقوفی کرتے ہوئے، لا علمی کی بنیاد پر اپنی اولاد کو قتل کیا. اب یہ بھی مختلف جگہوں پر ہوتا تھا کہ یا تو لوگ اپنے اولاد کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، یہ جو ہے وہ فلاں بت کے لیے وقف ہو گیا. اور یہاں پر تاریخ کو اگر پڑھیں تو کچھ علاقے دنیا کے ہمیں ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ جہاں انسانوں کو بتوں کے نام پر قربان کیا جاتا تھا اور ان کو ذبح کیا جاتا تھا. اور یہ اولاد کو قتل کرنے کی بہت ہی خوفناک صورتحال ہے. اور عربوں کے ہاں یہ تو عام رواج ہم پڑھتے ہیں کہ بیٹیوں کو وہ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور بعض اوقات
اولاد کو اس خوف سے قتل کر دیتے کہ ان کے روٹی پانی کا بندوبست کیسے ہوگا۔ قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا ہے مختلف جگہوں پر، فرمایا کہ یہ قتل نہ کرو، رزق اللہ کے بارگاہ میں اللہ کے پاس ہے اور اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، وحرموا ما رزقهم اللہ، اور انہوں نے حرام کر دیا اس کو جو اللہ نے رزق عطا فرمایا، افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے کہ اللہ نے یہ چیز کو حرام قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار نہیں دیا۔ قد ضلوا، یہ لوگ گمراہ ہو گئے، وما كانوا مہتدین، اور یہ قطعاً ہدایت یافتہ نہیں ہے، یہ راہ راست پہ نہیں ہے، یہ بالکل بھٹکے ہوئے ہیں۔ شریعت کا یہ اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ اختیار ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال قرار دے، کسی چیز کو حرام قرار دے، اور اس نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کا بارہا ذکر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے، تو صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور حج کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے کہ ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، تم حج کرو۔ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا ہر سال فرض ہے تو پھر ہر سال ہو جانا، لیکن تم پر ایک مرتبہ فرض ہے، جو بات تمہیں جتنی بتائی جائے اتنی پر عمل کیا کرو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں سونا پکڑا اور ایک ہاتھ میں حریر ریشم پکڑا، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مردوں پر حرام قرار دیا ہے، سونا اور ریشم۔ حالانکہ سونے اور ریشم کا قرآن میں حرام ہونے کا ذکر نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حرام ہونے کو بیان فرمایا۔ اسی طرح مختلف چیزیں ہیں جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ ہم خود سے کوئی چیز نہ حلال کر سکتے ہیں نہ حرام کر سکتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کسی چیز کو اپنی مرضی سے حلال اور حرام قرار دینا۔ اس لیے ہمیں یہ بات ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے، الحمدللہ ہمارے ہاں اس کا بالکل بھی کوئی ایسا روادار نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ہم لا علمی کی بنیاد پر کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کو کہہ دیتے، فلاں چیز حرام ہے جی، فلاں چیز حرام ہے، حالانکہ وہ حرام نہیں ہوتی، اور فلاں چیز حلال ہے، حالانکہ وہ حلال نہیں ہوتی۔ اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، یہ چیز اہل علم کے سپرد کر دی جائے کہ وہ متعین کریں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔